آپ جو بھی ساتھی یہاں پہ آئے ہیں، آپ صرف مہراج ملک صاحب کو چھوڑانے کے لیے نہیں آئے، بلکہ اس دیش کے قانون کو بچانے کے لیے آئے ہیں۔ یہ دیش کا قانون کس نے دیا تھا ہمیں؟ ڈاکٹر بی آر امبیڈکر صاحب بابا صاحب نے، اور ہمارے ان پرکھوں نے اپنی جانوں کی قربانیاں دے کے اس دیش کا قانون اس لیے بنایا تھا کہ ایک غریب کی آواز میں بھی اتنی طاقت ہوگی جتنی ایک ڈوڈا کے ڈی ایم صاحب کی آواز میں طاقت ہوگی۔ لیکن آج الٹا ہو رہا ہے۔ دیکھیں، میں عام آدمی پارٹی کا سدسیہ نہیں ہوں، آپ سارے لوگ جانتے ہیں، لیکن ہم نے جس دن سے بھائی مہراج ملک صاحب کو گرفتار کیا ہے، ہم نے آواز اٹھانا شروع کی۔ کیوں آواز اٹھانا شروع کی؟ کیونکہ مہراج ملک صاحب ایک غریب کی بات کرتے تھے، اس عورت کی بات کرتے تھے جس کے پاس کوئی نہیں پہنچتا تھا، اس بزرگ کی بات کرتے تھے جس کے پاس پورا راشن بھی نہیں ہے۔ میری آپ سے سبمیشن یہ ہے، اس بات کو سمجھیے۔ میں ایک چیز آپ ساتھیوں کے بیچ میں کلیئر کر دینا چاہتا ہوں، ایک چیز کلیئر، اور میڈیا کے ساتھیوں کے ذریعے پوری اسٹیٹ میں ایک ایکٹیوسٹ ہوں، آپ جانتے ہیں، کبھی پرویز کا قتل ہوتا ہے ہم کھڑے ہو جاتے ہیں، کبھی کشمیر میں کسی کو مارا جاتا ہے ہم کھڑے ہو جاتے ہیں، کبھی کسی بھی برادری کے نوجوان کے ساتھ میں غلط ہوتا ہے ہم کھڑے ہو جاتے ہیں۔ پولیس کا جب دل کرتا ہے اٹھا کے جیل میں بند کر دیتی ہے۔ لوگ الیکشن کیوں لڑتے ہیں؟ اس لیے کہ لوگوں کے میری آواز میں اور ایک ایم ایل اے کی آواز میں فرق ہوتا ہے۔ فرق یہ ہے کہ ایک ایم ایل اے صاحب کے پاس الگ ایک رائٹ مل گیا ان کو، وہ رائٹ کیا ہے؟ وہ رائٹ یہ ہے، وہ ریاست جموں و کشمیر کے اور ہندوستان کے باشندے تو ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ ایک اسپیشل ہاؤس کے ممبر ہیں۔ وہ ہاؤس کون سا ہے میرے ساتھیوں؟ وہ ہاؤس جموں کشمیر اسمبلی ہے۔ اور اگر پولیس کو یا کسی ایجنسی کو کسی چنے ہوئے نمائندے کو اٹھانا ہوتا ہے تو سب سے پہلے گارڈین آف دی ہاؤس سے پرمیشن لینی ہوتی ہے۔ آپ مجھے بتائیے، جب ڈی سی صاحب نے پی ایس اے لگا دیا تو آج تو ہمارے اسپیکر جموں کشمیر کے عبدالرحیم ناتھر صاحب میڈیا کے چینلز پہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ ہم نے وہ پرمیشن نہیں دی کہ مہراج کو گرفتار کیجئے۔ پھر کس کے اشارے پہ ڈی سی صاحب کام کر رہے ہیں؟ یہ سوچنے والی بات ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ساتھیوں، آج ابھی بھی 6-7 دن کا وقت ہمارے پاس ہے۔ میں یہاں اس پیسفل پروٹیسٹ سے یہ پیغام دینا چاہتا ہوں تمام ایکٹیوسٹ جموں کشمیر کی طرف سے، جناب عمر عبداللہ صاحب جو ہمارے سی ایم ہیں ان کو، کہ آپ کے پاس اسپیشل سیشن بلانے کا وقت ابھی بھی ہے۔ 12 دن کے اندر ایک سیشن بلا لیجئے اور ریزولوشن پاس کریے، اور اس کے بعد ہوم منسٹر صاحب، ایل جی صاحب اور جتنے بھی چیف جسٹس آف انڈیا اور چیف جسٹس آف جموں اینڈ کشمیر اور لداخ کو سونپیے کہ مہراج ملک صاحب پہ کیس پروسیڈنگ نہ ہو، ان کو پروسیڈنگ کے بغیر رہا کیا جائے۔ یہ ہماری پہلی ڈیمانڈ ہے۔ اور دوسری ڈیمانڈ یہ ہے کہ شیخ محمد عبداللہ صاحب کے مرحوم کے وقت میں جہاں پہ پی ایس اے آیا تھا جنگلات کے کٹاؤ اسمگلنگ کو بچانے کے لیے، اس کے بعد یہ جموں کشمیر پولیس وہ ہے میرے بھائیوں جنہوں نے اس جموں کشمیر سے ملیٹنسی کو ختم کیا، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن بہت سارے پولیس افسران ایسے جو چاہتے ہیں انعامات لینا۔ آپ کو پتا ہے ایک پی ایس اے لگانے کے اوپر 1 لاکھ روپے انعام ملتا ہے۔ اس پی ایس اے کو بھی جموں کشمیر سے ختم ہونا ہوگا، نہیں تو کل کو میری بہن رشمی بات نہیں کر پائے گی، کل کو یہ میرے جرنلسٹ بھائی بات نہیں کر پائیں گے۔ ارے آپ مجھے بتائیے، میں نیشنل کانفرنس کے لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، جناب عمر عبداللہ صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں، سر آج آپ مہراج ملک صاحب کے ساتھ نہیں دے رہے، ایم ایل اے کی برادری ہوتی ہے، میں اویس بھائی اور گلزار صاحب ہم ایم ایل اے نہیں ہیں، ہم آپ کی بات کر رہے ہیں۔ ہمیں پتا ہے ایک بار پریسیڈنٹ سیٹ ہو گیا، ایک ایم ایل اے پی ایس اے کے اندر بند ہوا، کورٹ نے اسے رہا کیا، رہا تو ہونا ہی ہے انشاءاللہ۔ جب کورٹ نے رہا کیا اس کے بعد مجھے بتائیے کون سا ایم ایل اے ہوگا جو جرأت کرے گا ایک ڈی سی کے خلاف بات کرے گا؟ مجھے بتائیے، کیا نیشنل کانفرنس کے عمر صاحب ہمت کر پائیں گے گاندربل کے ڈی سی کے خلاف؟ نہیں کر پائیں گے سر، یہ راستہ نہ مرائیے عمر صاحب، گزارش ہے آپ سے۔ مہراج ملک کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ غریبوں کی آواز تھا، لوگ اس کے ساتھ ہیں، ہم پارٹی چھوڑ کے، پارٹی ہماری سپورٹ دے رہی ہے ساری، اس کے باوجود ہم آپ کے سپورٹ میں کھڑے ہیں، لیکن یاد رکھیے ایک دن ایسا آئے گا عمر صاحب کہ آپ کے ایک ایم ایل اے کو پی ایس اے کے تحت بک کیا جائے گا۔ تو میں آخر میں
یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں ہمارے سارے ایکٹیوسٹ. اویس بھائی نے مجھے کل ہی فون کیا. میں راتوں رات سفر کر کے کشمیر سے جموں پہنچا ہوں. کل میں دلی جا رہا ہوں, وہاں پہ بھی ایک بہت بڑا پروگرام ہے. انشاءاللہ ہم وہاں سے بھی بات کریں گے. لیکن یاد رکھنا ہم سارے ایکٹیوسٹ ابھی اکٹھے نہیں ہوئے. میں گورنمنٹ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں, ڈی سی صاحب ہمارے ماننے ہیں, ہم رسپیکٹ کرتے ہیں ان کی, لیکن یاد رکھنا جب ڈی سی صاحب کی اپنی پاورز ہے, ایم ایل اے کی اپنی پاور ہے, جب ایک دوسرے کے مسئلے میں ٹانگ اڑانے لگو گے. بالکل صحیح تھا, مجھ سے پہلے تو ساتھی بول رہے تھے ارے ڈسپینسری دینا ایم ایل اے کا کام ہوتا ہے. جب ڈی سی صاحب اس میں بھی آ رہے اور روڑا رہے گے تو پھر جانا کہاں ہے ایم ایل اے, پھر یہ پبلک کہاں جائے گی. میری آپ سے آخر میں گزارش ہے, ریاست جموں و کشمیر کے لوگوں کے مان کے لیے نوجوان لڑ رہے ہیں, یا صرف معراج کے لیے نہیں لڑ رہے. یہ جموں کشمیر کے 90 ایم ایل اے, جن میں سے یہاں کے لوکل ایم ایل اے صاحب جو بی جے پی سے تعلق رکھتے ہیں, ہم ان کے لیے بھی لڑ رہے ہیں. ارے کل کو سرکار جب بی جے پی کی نہ رہی, کسی اور کی ہوئی, تو کیا گارنٹی ہے کوئی ڈی سی اٹھے اور ایم ایل اے صاحب پہ پیا سے لگا دے. یہ ہم لڑائی لڑ رہے ہیں, تمام تر جتنے ایم ایل اے ہیں ان سب کے حق کے لیے لڑ رہے ہیں. ایم ایل اے حضرات سے بھی گزارش ہے, آپ 90 کے 90 عمر صاحب کو فورس کریے, مجبور کریے, عمر صاحب سے کہیے کہ ریگولیشن پاس کریں اور ہوم منسٹر صاحب کو بھیجیں, تاکہ اگلے آنے والے وقت میں آخری بات بتا رہا ہوں, آخری بات جو ڈی سی صاحب نے کہا تھا کہ ہی از دا تھریٹ ٹو دا سیفٹی آف دی پیپل آف ریجن. تو بھائی صاحب اگر وہ لوگوں کے لیے تھریٹ تھے پیس کے لیے, تو جب آپ نے انہیں گرفتار کیا تو اس کے بعد یہ ہزاروں نوجوان گندوز سے چل کے, کشتواڑ سے چل کے ڈوڈا کے ڈی سی آفس کے پاس گئے. ارے لڑکوں کو چھوڑیے, آپ نے پرائم نگر کراس کرنے کے بعد ان پہ لاٹھی چارج کیا. ارے فاطمہ بی ڈی سی کہرا, جو کہ عام آدمی پارٹی سے بھی تعلق نہیں رکھتی, مہراج صاحب کی شاید مخالف ہوگی, اس کو لاٹھی چارج میں کیوں زخمی کیا گیا, 7 دن اس کو جیل میں کیوں بند رکھا. اور بی ڈی سی گجوا ایک لڑکی, ایک تو آپ کہتے ہیں بیٹی بڑھاؤ بیٹی بچاؤ, ایک بیٹی جو بی ڈی سی بنی تھی ریپرزینٹیٹو ہے, اس میں بھی آج 3 FIR ہے. ڈی ڈی سی کی سیکیورٹی وڈرا کر لی, کل کو کوئی گولی مار کے چلا جائے کون ذمہ وار ہے. میں اپنی بات یہی ختم کرنا چاہتا ہوں, یہ ان کے ڈھکوسلے تھے جھوٹ, اور ڈی سی صاحب نے جو برگلایا سینٹرل گورنمنٹ کو, میں سمجھتا ہوں شاید سینٹرل گورنمنٹ کو پوری بات کا پتہ نہ ہو, لیکن آج ایجنسیز نوٹ کر لیں کہ مہراج ملک لوگوں کی آواز ہے. مہراج ملک کو رہا کرنا ہوگا اور بغیر کیس لڑے رہا کرنا ہوگا, نہیں تو ساتھیوں کمر کس لو. ہمیں اس دیش کے قانون پہ بھروسہ ہے, ہمیں ڈیموکریٹکلی, لیگلی, پولیٹیکلی جس طرح سے سڑکوں سے لے کے ایوان تک لڑائی لڑنے ہوگی ہم لڑیں گے انشاءاللہ. اور یہ آپ کا نوجوان ساتھی آپ کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کے جب تک ہم لڑائی جیتتے نہیں آپ کے ساتھ کھڑا رہے گا. بہت شکریہ, خدا حافظ. آپ کی جرت کو, ایک ایک نوجوان کی جرت کو سلام, جو رامبن سے آئے, ڈوڈا بھدروا کشتواڑ سے آئے, ان رجوری سے آئے, کشمیر سے میں آیا, اور بھی آئے ہوں گے, ان سب کو, میڈیا والے ساتھیوں کا بہت شکریہ. پہلی بار لگ رہا ہے کہ جموں کے اندر میڈیا ہے, آپ برا نہ مانیں, پہلی بار لگ رہا ہے میڈیا ایک جٹ ہے. جو میڈیا والے آج اکٹھے نہیں ہیں ان سے بھی میں گزارش کرنا چاہتا ہوں, مہاراج مہربانی کرو, کوئی مہراج ملک مراج الدین ملک کی لڑائی نہیں ہے. تندے ہستے بھی گل کرتا ہم اڑا, ایم ایل اے صاحب تندے ہستے بھی گل کرتے ہیں. کل میڈیا دے ساتھیوں پر چلے لاٹھی چلی پولیس دی, جس نے پی ایس سے لگا تھوڑے پر, اسے کیا گل کرنی ہے. یہ جڑیاں آوازاں اسٹیٹ دے اندر انہیں بچانا چاہیے, اور ان کے اوپر جلے کوئی سختی آندی اپنی سختی سمجھی ان کی فائٹ لڑنی چاہیے. بہت بہت شکریہ.